الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کو گرامیٹیکل انالائز کریں گے۔ کل ہم نے سورہ ملک کی آیت نمبر 1 کو گرامیٹیکلی انالائز کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کائنات کس نے بنائے، اختیارات کس کے پاس ہیں، تو obviously اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 میں اس کو دیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اور کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں۔ چھوٹا سا ریکیپ، تبارک کا فعل تھا، اور چونکہ یہ پہلا صیغہ تھا تو اس کے اندر فاعل جو ہے وہ آپ کو ظاہر مل سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ فاعل جو ہے وہ مفرد، مرکب، جملہ اور صلہ موصول وغیرہ آ سکتے تھے۔ تو یہاں پر اس میں موصول اور صلہ مل فاعل بنے تھے۔ کیسے بنے تھے یہاں دیکھ لیتے ہیں، جلدی سے لیتے ہیں۔ بیادی خبر مقدم اور الملک مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ ہو کر الذی کا یہ صلہ بنا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ ایٹ دی سیم ٹائم یہ معطوف علیہ بھی بنا تھا، کیونکہ واو یہاں پر حرف عطف آ گیا تھا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ حرف عطف کی ایک طرف اگر جملہ ہوگا تو حرف عطف کی دوسری طرف بھی جملہ ہی ہوگا۔ تو یہاں پر بیادی الملک ایک جملہ بن رہا ہے، اور جو کہ جملہ اسمیہ ہے۔ ہوا علی کل شیء قدیر یہ بھی جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو جملہ جملے پر عطف ہو کر یہ صلۃ الموصول بن جائے گا الذی کا، اور الذی اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر بیادی ہی سے صلۃ الموصول شروع ہوا اور قدیر ان تک ختم ہوا، اس کے ساتھ مل کر یہ تبارکہ کا فاعل بن گیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 کو، جس میں ہمارے سامنے سب سے پہلا کلمہ آ رہا ہے الذی۔ تو اس میں موصول آ گیا، سیم وہی پیٹرن جو ہم نے آیت نمبر 1 میں کیا ہے۔ الذی اس میں موصول آ گیا، آگے صلہ چاہیے تو صلہ آ رہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ یہ سارے کا سارا اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ صلہ بن جائے گا۔ کیسے بنے گا ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو خلق فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ خا لام قاف حروف مادہ سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اور ہوا فاعل اس ضمیر کے طور پر اس میں آئی ہوئی ہے۔ اور الموت والحیات، الموت الف لام لگا ہوا ہے، منصوب فارم نظر آ رہی ہے، واو حرف عطف ہے، اور الحیات بھی ہمیں منصوب فارم نظر آ رہی ہے اور معرفہ ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حرف عطف کی ایک طرف جیسا پورشن ہوگا، حرف عطف کی دوسری سائڈ پر بھی ویسی ہی چیز ہمیں چاہیے۔ حرف عطف کے اس طرف جملہ ہوتا تو حرف عطف کے اس طرف جو ہے یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ پہ آپ کو سیم پیٹرن چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں الموتا ایک مفرد اسم ہے اور الحیاتہ بھی ایک مفرد اسم ہے۔ یہاں پر مفرد پر عطف ہوا ہے، تو الموت معطوف علیہ ہوگا، واو حرف عطف، اور الحیات جو ہے وہ معطوف ہو جائے گا۔ تو خلق فعل ہوا فاعل، الموت والحیات مرکب عطفی ہو کر یہ مفعول بن جائے گا خلق فعل کا۔ اور لام آگے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مضارع سے پہلے آیا ہوا ہے اور اس نے مضارع کو منصوب بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ لام کون سے والا لام ہے؟ یہ لام میں کئی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو یبلوا با لام با حروف مادہ سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کم اٹیچ ضمیر آئی ہوئی ہے۔ جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر آئے گی تو وہ اس کا مفعول بنے گی۔ تو یبلوا فعل مضارع ہے، منصوب فارم نظر آ رہی ہے، اور لام کئی آتا کیوں ہے؟ یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ وجہ بیان کرتا ہے، اور دوسرا یہ ظاہری تبدیلی کیا کرے گا؟ مضارع کو منصوب کر دے گا۔ یہ واو کے اوپر جو آپ کو زبر کی علامت نظر آ رہی ہے یہ مضارع منصوب ہونے کی علامت
علامت ہے. اس کو بھی الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے جی. تو یبلو فیل ہوا فائل اور کم مفعول اول یعنی کہ مفعول ایک مفعول بنا ہے اور آگے بات ابھی جاری ہے. تو یہاں پر دیکھتے ہیں آگے کیا آ رہا ہے. ایو ہمارے پاس اسماء استفہام ہے اور ایو جو ہے وہ ایٹ دی سیم ٹائم مضاف بھی بن رہا ہے. اور ہم نے جب اسماء استفہام پڑھے تو ہم نے کہا تھا ایو جو ہے وہ مرکب اضافی کی فارم میں آ جاتا ہے. تو ایو یہاں پر مضاف ہے اور کم جو ہے وہ مضاف علیہ یعنی کہ مرکب اضافی ہو کر اور یہ مرفوع فارم ہے. اب آپ سب کو پتہ ہے کہ جو مضاف ہے اس کی حرکت سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. تو یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ اسماء استفہام ہے تو اس نے ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا. اور اگر خبر دیکھتے ہیں کس فارم میں آئی ہے احسن عملاً، تو خبر جو ہے یہ ممیز اور تمیز کی فارم میں آئی ہوئی. اس کو بھی ہم نے الحمدللہ ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے. احسن خبر تھی، ٹھیک ہے. تو اگر اتنے پورشن کا ہم ترجمہ کرتے یہ مبتدا اور یہ خبر تو بات پھر بھی مکمل تھی لیکن کچھ ابہام باقی رہ گیا تھا. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے عملاً کا ورڈ آیا جس کو تمیز کہا جاتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ تمیز کب آتا ہے؟ جب ابہام کو دور کرنا ہوتا ہے. تو تم میں سے کون ہے سب سے بہتر؟ اب کس چیز میں بہتر؟ عملاً، اخلاقاً، وجہن، کس طرح سے اچھا ہے؟ تو یہاں پر ذکر ہوا ہے عملاً یعنی کہ عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. اور اس کو ہم نے تمیز کو ہم نے منصوبات میں پڑھا تھا کہ یہ تمیز جو ہے وہ ہمیشہ منصوب فارم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر منصوب فارم آپ کو اس اسم کی نظر آ رہی ہے. تو یہ تمیز اپنے ممیز آسانو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گا ایوکم مبتدا کی. ایوکم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول ثانی بن جائے گا یبلو فعل کا. تو یبلو فعل ہوا فاعل، کم مفعول اول اور ایوکم احسن عملا یہ مفعول ثانی کے ساتھ مل کر یہ ہمارے پاس ایک جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ لام کئی کے ساتھ یہ جڑ گیا. اور لام کئی آپ اپنی آسانی کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی یہ لام کئی آئے گا یعنی کہ یہ مضارع کو منصوب جس نے کیا ہوگا تو اس کی ترکیب بھی جار مجرور کی طرح ہی آپ کریں گی. اس کے اندر ایک ٹیکنیکل بات ہوتی ہے وہ یہ کہ لام کئی کے اندر ایک ان مصدریہ چھپا ہوتا ہے جو جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مصدر معول کی تعویل میں لے جاتا ہے. یہ بات صرف ابھی آپ سن لیں، بس آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ٹریٹ اس کو کرنا ہے جار مجرور کی طرح. اور جار مجرور کو آپ کیا بناتی ہیں؟ جملہ فعلیہ میں متعلق بناتی ہیں. تو اس کو بھی آپ نے متعلق فعل بنا دینا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اتنا پارٹ جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا خلق. خلق فعل ہوا فاعل، الموت والحیات یہ مفعول، اور یہ یہاں سے لیبلوکم سے لے کر عملا تک یہ متعلق ہو کر یہ ایک جملہ ہمارے پاس فعلیہ بن جائے گا. اور یہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہو جائے گا. اور آگے چونکہ واو حرف عطف آ رہا ہے تو ایک سائڈ پہ جملہ ہوگا تو دوسری سائڈ پہ بھی ہمیں جملہ ہی نظر آئے گا حرف عطف کے. تو ہوا یہاں پر مبتدا اور العزیزو ایک خبر اور الغفور خبر ثانی یعنی کہ دوسری خبر. ہوا مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف بن جائے گا. یوں خلق الموت والا جملہ فعلیہ یہ ہمارے پاس معطوف علیہ اور واو حرف عطف اور هو العزیز الغفور یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الذی کے لیے صلۃ الموصول بن جائے گا. سیم اسی پیٹرن پر جیسے ہم نے پچھلی آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 1 میں ہم نے کیا تھا. تھوڑا سا آگے دوبارہ اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. اس آیت کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ اس آیت میں جو الذی آیا تھا اس کو ہم نے تبارک کا فاعل بنایا تھا. ایک ٹرم ہوتی ہے بدل اور مبدل منہ. بدل کیا ہوتا ہے کہ جیسی چیز آپ نے پہلے ذکر کی ہو، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا تھا کہ صراط المستقیم، تو پھر اسی صراط کو آگے ایکسپلین کیا گیا تھا کہ وہ کن لوگوں کا راستہ ہو. تو سیم اسی پیٹرن پر آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ الذی پلس یعنی کہ صلۃ الموصول اور اگلی آیت میں بھی الذی پلس صلۃ الموصول، تو یہ دونوں آپس میں بدل ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ بدل مبدل منہ. ابھی بات یعنی کہ اسی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اسی بات کا دوسرا پہلو ہمیں دکھایا جا رہا ہے. تو یہاں پر بدل مبدل منہ یعنی کہ الذی
वाला जो पहली आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कहलाएगा मुब्दल मिन्हु, और जो दूसरी आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बदल। अब इतनी टर्मिनोलॉजी आप समझ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ इतना समझ लें कि पहले पार्ट में अल्लाजी और दूसरी आयत में अल्लाजी दोनों मिलकर ये फाइल बने हैं तबारका फेल के, यानी कि तबारका फेल हुआ। ये जो हमारे पास दोनों अल्लाजी यानी कि आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 का सारा पोर्शन ये क्या बनेगा, तबारा का फेल का फाइल बनेगा। और यूं तबारा का फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया, और आप कह सकती हैं कि दो आयात पर मुश्तमिल एक जुमला फेलिया हमने बनाया है एट दी लास्ट। तो थोड़ा सा हम तर्जुमा देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, आपकी डिटेल के लिए सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको गौर से देखिएगा कि जुमला फेलिया यहाँ पर देखें, खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये एक जुमला फेलिया है, दरमियान में हर्फ अत्फ आ गया और बाद में जुमला इसमी आ गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि मातूफ अलई भी जुमला होना चाहिए और मातूफ भी जुमला होना चाहिए। अगर मातूफ अलई मुरक्कब है तो मातूफ भी मुरक्कब होगा, अगर मातूफ अलैह मुफरद है तो मातूफ भी मुफरद होगा। तो यहाँ पर जुमला इस्मिया हो या फेलिया हो ये मैटर नहीं करता, सिर्फ जुमला होना जरूरी है। ठीक है, तो अब तर्जुमा देख लेते हैं। अब हमने वो जिसने पैदा किया, किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने। ठीक है, वो जिसने, वो जो जात बड़ी बाबरकत है, ये जो तबारा का फेल हमने किया था ना, उन्हीं की बात हो रही है। वो जो बड़ी जात बाबरकत है उन्होंने क्या किया, वो जिसने पैदा किया मौत और जिंदगी को। ठीक है, जिंदगी और मौत को पैदा किया। अब क्यों पैदा किया ये यहाँ आगे वजह बता दी है, ली यबलुवकुम, तो यहाँ पर वजह बता दी गई है ताकि वो तुम्हें आजमाए। ठीक है, अब किस चीज में आजमाए, कि तुम में से कौन है बेहतर। अब किस चीज में बेहतर, अमलन, ये इबहाम दूर किया है तमय्युज लाकर यहाँ पर, कि वो ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर है अमल में सबसे ज्यादा। ठीक है, वहुवल अजीजुल गफूर, और वो गालिब है बख्शने वाला है। तो यहाँ पर देखें कि इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है। ये मकसद है, अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को पैदा करके ये बताया है कि वो आपको आजमाए, कि इंसानों को आए किस चीज में, कि कौन अमलन बेहतर है। ठीक है, और अल्लाह ताला ही है वो गफूर है, वो खूब खूब अजीज है, यानी कि गालिब हैं और हिकमत वाले। और यहाँ पर अगर हम मुख्तसरन देखें कि किन हकीकतों की तरफ इशारा किया गया है, तो अव्वल ये है कि मौत और हयात उसी की तरफ से है, कोई दूसरा ही बख्शने वाला है और ना मौत देने वाला है। दूसरा ये कि इंसान जैसी एक मखलूक जिसे नेकी और बदी करने की कुदरत अल्लाह ताला ने अता कर दी है, उसकी जिंदगी बेमकसद नहीं है। अच्छा, अब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, कि हमें नेकी और बदी बता दी गई है, हमें ये समझा दिया गया है कि नेकी क्या है और बदी क्या है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें अच्छे अमल करने हैं, ahsan अमल करने हैं, ये इस आयत में हमें बताया जा रहा है। और क्यों करने हैं ahsan अमल, क्योंकि जो हमारा ये इम्तिहान है हम इसको कामयाब, इसमें कामयाब हो सके, इसको पास कर सके। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई दोनों का रास्ता दिखा दिया हमें, और हमें ahsan अमल करने का बताया। और करने का, और ahsan अमल करने के बाद यानी कि हमें ये भी बता दिया है कि वो गफूर है, वो अजीज है। तो इस आयत में देखिए कि हमने अपने लिए क्या सीखना है, कि जैसे हमने पहले कहा था कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं या हम बुरे काम कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक ताला ने हमें बता दिया हुआ है कि अच्छे काम कौन से हैं और बुरे काम कौन से हैं। अब हमारा क्या काम है, कि हमने चूज करना है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो अल्लाह ताला हमें अच्छे कामों की तरफ लेकर आए, अल्लाह ताला हमसे आसन अमल करवा ले। आसन निकला है सबसे बेहतर, यानी कि जो काम दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर है उनकी तरफ हमें ले आए।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہمیں قرآن پاک سمجھ کر اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے راستے ہموار کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔